السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تقریر میں اصل میں جن لوگوں کو سننا ہے وہ اگر قریب رہیں اور چہرے کا ایکسپریشن پتہ چلتا رہے تو اندر سے آسانی سے تقریر نکلتی ہے۔ تو کم از کم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ آگے آ جائیں، یہاں کافی جگہ خالی ہے۔ آرام سے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے کمالات بے شمار ہیں، جس کی خوبیاں انگنت ہیں، جس کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے صفات کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کمالات اتنے ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر اللہ کی عظمت کو، اس کے قدرت کے کرشموں کو، اس کے کمالات کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنا سمندر ہے اس پورے سمندر کو انک بنا دیا جائے، روشنائی بنا دی جائے اس کی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اگر 7 سمندر جتنے ہیں ویسے 7 گنا اور سمندر لے آئے جائیں اور ان کی روشنائی بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور زمین پر جتنا بھی پیڑ موجود ہے ان کر کے ان کی قلم بنا لیے جائیں، اور اس قلم سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی توصیف، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں اگر یہ لکھی جائیں، قلم گھس گھس کر ختم ہو جائے گی۔ سمندروں سے جو روشنائی بنائی تھی وہ روشنائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی تعریف کا، اس کی حمد و ثنا کا، اس کی خوبیوں کا، اس کے کمالات کا بیان ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اللہ کے نام کتنے؟ ہاں 99۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی بے شمار ہیں، ہم کو پتہ نہیں اللہ کے کتنے نام ہیں۔ 99 نام ایسے ہیں جن کی خصوصی فضیلت آئی ہے کہ جو ان کا احصاء کرے گا، ان کو گنے گا، یاد کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ نے ہم کو بتائے، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں۔ وہ چیز جو بڑی ہوتی ہے نا اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کے نام بہت سارے ہیں۔ کچھ نام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے تاکہ ہم اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا لیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی کچھ معرفت حاصل ہو جائے۔ تو کچھ نام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے، باقی اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنے کسی مخلوق کو بتایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے علم غیب میں وہ نام چھپا کر کے رکھا ہے کہ تیرے کسی بندے کو تیرا وہ نام پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نام قرآن کے ذریعے سے
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتا دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو جائے، اللہ کا کچھ تعارف ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہم کو پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی ناموں میں سے جو ہم کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم۔ کیا نام ہے؟ العلیم۔ العلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ العلیم مطلب علم والا۔ العلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم والا۔ ابھی شیخ نے بتایا نا، العالم، العلیم، العالم، ان سب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم، مادہ ان کا عین لام میم ہے۔ العلیم مطلب علم والا۔ مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے علم کی فضیلت، علم کا مقام، علم کی اہمیت پر گفتگو کرنی ہے۔ اگر میں علم کی فضیلت پر قرآن کی کوئی آیت نہ پیش کروں، اگر میں علم کی فضیلت پر رسول اللہ کی کوئی حدیث پیش نہ کروں، اگر میں علم کی فضیلت پر سلف کا کوئی قول پیش نہ کروں، علم کتنی عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بہت کافی بات ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، علم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ ہاں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علم والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ صفت کتنی کمال کی صفت ہے۔ اللہ بھی علم والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ علم والے تھے۔ علم اللہ کی بھی صفت ہے اور علم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ اللہ کے نبی بھی کیا تھے؟ علم والے تھے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا عطا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو نبی بنایا تو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی؟ علم دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی بننے سے پہلے نہیں تھا۔ وہ نالج، وہ وزڈم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس سے اللہ کے نبی محروم تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے وہ علم آپ کو دیا جو علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ اللہ بھی علم والا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم والے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی علم والے۔ بھائی نبی نے اللہ تعالیٰ سے علم لیا اور وہ علم کس کو دیا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کی ڈیوٹی بیان کرتے ہوئے، آپ کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب یعنی قرآن کا علم دیتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر ایک وحی نازل ہوتی تھی، وہ بھی رسول اللہ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اللہ سے علم لیا اور صحابہ کو علم دیا۔ رسول اللہ استاذ تھے، رسول اللہ دنیا میں استاذ بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ اسٹیج پر جو اہل علم ہیں، اساتذہ ہیں، لوگوں کو دین کا علم دیتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، ایک ٹیچر کے لیے یہ بہت شرف کی بات ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ ٹیچر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں
استاذ بنا کر کے بھیجے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. میں دنیا میں استاذ بن کر کے آیا ہوں، علم دینے کے لیے آیا ہوں. تو علم کا کمال کیا پیارا ہے کہ علم اللہ کی بھی صفت، علم رسول اللہ کی بھی صفت، اور صحابہ کرام بھی کیا تھے؟ علم والے تھے. علم بڑی عظیم شے ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ویسے تو گنا نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم. علم سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. علم انسان کو انسان بناتا ہے. ایک انسان سے اگر علم لے لیا جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ابھی شیخ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا نا، قرآن مجید میں سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی، اور نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے سے بندوں سے سوال کیا. کیا سوال کیا سورہ رحمان میں؟ ہاں بتائیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میرے بندے، اے جن و انس، ہم نے تم کو فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پورا سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے انعامات کا، اس کی نوازشوں کا بیان ہے. اس لیے سورت کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن سے ہو رہی ہے. اللہ کے ناموں میں سے صرف ایک نام ایسا ہے نا جو بغیر اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس میں جلالہ جس کو اللہ کہا جاتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آتا ہے، پہلے اللہ کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا کوئی وصفی نام آتا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. اللہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی وصفی نام آتا ہے. رحمان واحد اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو اکیلے آتا ہے، بغیر لفظ اللہ کے اکیلے آ جاتا ہے. ہاں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا رحمان نے ایک اولاد نعوذ باللہ بنا لیے، ہے نا. رحمان انڈیویجول اکیلے صرف آتا ہے، یہ آ سکتا ہے. باقی سارے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت والا نام پہلے بیان کیا، کیونکہ یہ سورت رحمتوں کا بیان ہے، تو اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کے رحمت والے نام سے ہوگی. الرحمن، رحمان ہے. اب رحمتیں تو، رحمان کی رحمتیں تو بہت ساری ہیں، اس کی نعمتیں تو بے حد و حساب ہیں. ساری رحمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی کس نعمت کا انتخاب کیا بیان کرنے کے لیے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا. سب سے پہلے نعمت علم کا بیان کیا اللہ نے. ساری نعمتوں میں سب سے پہلے کس نعمت کا بیان کیا؟ نعمت علم کا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. حالانکہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا بیان پہلے کیا اور پیدا ہونے کا بیان بعد میں کیا. کیونکہ جو کرونولوجی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سورت کے اندر، اس کرونولوجی میں زمانے کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ پہلے کیا ہوا. نعمتوں کی عظمت کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جو نعمت زیادہ بڑی ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے. تو انسان کے پیدا ہونے سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کی نعمت کا ذکر بعد میں کیا، علم کی نعمت کا ذکر پہلے کیا. علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک اور مثال دیکھیں، قرآن مجید میں جو سب سے پہلی صورتیں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی سورت، سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی. پہلی آیتیں قرآن کی نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن. اقرأ وربک الاکرم پڑھو. پہلی آیت میں پہلا لفظ جو نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پڑھو. امت کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا رسول اللہ کے واسطے سے وہ کیا تھا؟ پڑھو. پڑھنے کا حکم دیا گیا. قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا تھا؟ پڑھو. یہ پوری آیتیں جب نازل ہو رہی تھی اس وقت پورے عرب میں لٹریسی ریٹ کتنا تھا آپ کو معلوم ہے؟ پڑھنے لکھنے والے لوگ کتنے تھے؟ آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں. جب قرآن مجید نازل ہوا پورے عرب میں مشکل سے 10-15 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پورے مکہ کے اندر، پورے مکہ میں مکہ کی آبادی بہت بڑی تھی. قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. قریش کے علاوہ بھی بہت سارے ٹرائبل اور الگ الگ کے لوگ وہاں موجود تھے مکہ میں. اس میں سے مشکل سے 10-15 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. بعض علماء نے پوری آبادی کے تناسب سے جب یہ نکالا کہ لٹریسی ریٹ کتنا تھا مسلمان جو عربوں کے یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو انہوں نے تناسب نکالا 0.5%. 1% بھی پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے پورے عرب میں. ہاں پورے مکہ کے حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ مکہ عرب کے سارے شہروں میں سب سے بڑا شہر تھا. یہاں تو بہرحال کچھ لوگ موجود بھی تھے جو لکھتے پڑھتے تھے. پورے عرب میں تو اور کم تھے. مکہ کے اندر لٹریسی ریٹ کتنا تھا؟ 0.5%. 1% لوگ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایسی صورت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. رسول اللہ سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ اقرا، پڑھو. پڑھنے کا حکم دیا گیا. پہلی آیتیں جو نازل ہوئی اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑی نعمتیں دینے والا ہے، بڑے اس کے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ان آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا اور بہت نعمتیں دینے والا ہے. اچھا، اب نعمتیں تو بہت ساری تھیں، تو ان ساری نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اپنی سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو کہ آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا. 2 طرح کے علم کے شروع کی 5 آیتوں میں 2 طرح کے علم کا ذکر ہوا. ایک علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. تو ایک علم تو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، یہ دینی علم ہے. اور ایک علم وہ ہے جو انسان اپنے تجربے اور مشاہدات سے سیکھ کر کے قلم سے اس کو رقم کرتا ہے، قلم سے لکھتا ہے، اس کو اگلی جنریشن میں بیچتا ہے. اگلی جنریشن اس علم میں اضافہ کرتی ہے، وہ اگلی جنریشن کو دیتی ہے. نسلاً بعد نسلین یہ علم آگے بڑھتا ہے اور دنیا ترقی کرتی ہے. یہ کون سا ہے؟ دنیا کا علم ہے. پہلی جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس میں دونوں طرح کے علم کا ذکر آ گیا. آسمان سے اترنے والا علم، علم وحی، علم شریعت، علم دین، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا سب سے پہلے. اور قلم کے ذریعے سے منتقل ہونے والا علم. فرمایا پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے جس نے تم کو قلم عطا فرمائی ہے. واللہ یہ قلم ہم انسانوں کی خصوصیت ہے. ہم انسان ہیں الحمدللہ. دنیا کی تمام مخلوقات میں ہم انسان ہیں جو پین استعمال کرتے ہیں، علم کو درج کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں. لکھنا انسانوں کی خصوصیت ہے. دنیا میں جو دوسرے جاندار ہیں بولتے ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں.
جانور بھی بات چیت کرنے والے، پرندوں کی بھی ایک منطق ہوتی ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے، پرندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ قلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف انسانوں کا عطا فرمائی ہے، اس لیے خصوصی طور پہ قلم کی نعمت کا ذکر کیا کہ ہم لکھتے ہیں۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ بتائیں وہ قوم جس کی کتاب کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے وہ علم سے دور ہو جائے، وہ قلم سے دور ہو جائے؟ بلکہ بھائی یہاں تو کم سے کم جو نوجوان تھے، بزرگوں سے تو نہیں، جوانوں سے تو یہ توقع تھی کہ آپ جب کسی عالم کا درس سننے کے لیے بیٹھیں کاغذ قلم لے کے بیٹھیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو لکھنے کی عادت ڈالیں، یا کم سے کم موبائل پہ نوٹس بنائیں۔ اچھا طالب علم، سلف کہا کرتے تھے نا، اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنی بہترین مسموعات لکھ لیتا ہے اور اپنے بہترین مکتوبات حفظ کر لیتا ہے۔ اچھے طالب علم کی علامت یہ ہے جب بھی اس کو کوئی اچھی بات ملی فوراً اس نے لکھ لی۔ سلف کہا کرتے تھے علم کو تحریر کے ذریعے سے قید کر لو، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر کے قید کر لو۔ تم سنتے ہو تو تم کو لگتا ہے مجھے ساری چیزیں یاد رہیں گی، لیکن چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، نکل جاتی ہیں ہاتھوں سے۔ اچھا طالب علم ہمیشہ اپنی ڈائری، اور آج کے زمانے میں تو موبائل ہے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کو اچھی لگی، بھائی یہ جو اسٹیج ہے نا الحمدللہ یہ اہل علم کا اسٹیج ہے، یہ اہل حدیث اسٹیج ہے، یہ سلفی اسٹیج ہے۔ یہاں پر قصے، کہانیاں، حکایات، منامات، مکاشفات یہ نہیں سنائے جاتے الحمدللہ، یہاں پر علم کا بیان ہوتا ہے۔ اہل حدیث اسٹیج کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہاں سے بصیرت بانٹی جاتی ہے، حکمت بانٹی جاتی ہے، علم بانٹا جاتا ہے۔ یہاں جو اہل علم آتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، سلف کا قول سناتے ہیں۔ کسی موضوع پر گفتگو کرنا ہو، ہمارے یہاں الحمدللہ قصے کہانیاں نہیں چلتی۔ ابھی آپ نے دیکھا نا اتنے سارے علماء کا بیان ہوا، ہمارے یہاں قرآن حدیث۔ اچھا طالب علم وہ ہے جب بھی کسی دینی مجلس میں جائے اچھی بات جو وہ سنے وہ نوٹ کر لے۔ قید العلم بالکتابہ، لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ لکھے پڑھے نا، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کریں کسی کو یہ نہ لگے کہ رسول اللہ نے کہیں سے سن لیا ہے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ نہ پڑھنے لکھنے کے باوجود قرآن جیسی کتاب جب رسول اللہ نے پیش کی تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ تو پڑھنا نہیں جانتے۔ اب اس میں جو علم اور حکمت کی باتیں یہ رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، نہ انہوں نے پرانی کتابوں سے یہ باتیں لی، کیونکہ رسول اللہ کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا۔ رسول اللہ کو عربی نہیں پڑھنی لکھنی آتی تھی، رسول اللہ کو عربی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کی قوموں کی تاریخ بیان کر رہے قرآن مجید کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، جبکہ جو تورات اور انجیل میں جو یہود و نصارہ اور مستشرقین رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے بائبل سے لے لیا یہ واقعہ، یہ تورات سے نقل کر لیا۔ ارے بھائی رسول اللہ کو عربی نہیں پڑھنی آتی تھی، اس زمانے میں تورات و انجیل کا عربی ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو سب اپنی اصلی زبانوں میں تھے، تو رسول اللہ کو تو اپنی زبان بھی نہیں آتی تھی، تو رسول اللہ بائبل سے کیسے لے لیں گے؟ رسول اللہ نے قرآن کی صورت میں جو علم لوگوں کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا، تو رسول اللہ کو خود تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہ آئے، تاکہ یہ بات لوگوں کو پتا چلے کہ جو قرآن رسول اللہ پیش کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے، وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ پر رسول اللہ نے اپنی امت کو خصوصی طور پہ پڑھنے کی، لکھنے کی، علم حاصل کرنے کی تاکید کی، دنیا کا بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کی اور دین کا علم حاصل کرنے کی بھی تاکید۔ علم میں اور دنیا کے علم میں فرق ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے لبرل مائنڈڈ لوگ جو دین کا علم، جن کو دین کا صحیح شعور نہیں ہے، وہ بولتے ہیں دین کا علم دنیا کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خود دین کے علم میں اور دنیا کے علم میں فرق کیا۔ رسول اللہ نے خود
دین کے علم میں اور دنیا کے علم میں فرق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگریکلچر کا جو علم تھا وہ دنیاوی علم تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ کھجور کی شاخوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے تھے, تعبیر نخلا جس کو کہا جاتا ہے, اور اس سے کھجوریں زیادہ ہوتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہوگا. تو ایک سال صحابہ نے نہیں ملایا تو کھجوریں کم پیدا ہوئی. تو رسول اللہ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, تمہاری دنیا کے معاملے میں تم زیادہ جاننے والے ہو. دنیا کے معاملے میں کوئی رسول اللہ سے زیادہ جان سکتا ہے؟ تم زیادہ جاننے والے ہو. رسول اللہ نے خود فرمایا تم دنیا کے معاملے میں زیادہ جاننے والے ہو, یہ دنیا کا علم ہے. اور دین کے علم کے معاملے میں رسول اللہ سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا ہے. تو رسول اللہ نے خود دین کے علم میں اور دنیا کے علم میں تفریق کی ہے. دین کے علم میں دنیا کے علم میں فرق ہے. دین کا علم, بیسک دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. دنیا کے علم کا معاملہ یہ نہیں ہے. توحید کا علم حاصل کرنا, ایمان کن چیزوں پر لانا ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا, بیسک نماز, روزہ, جو دیگر عبادتیں آپ کو انجام دینی ہے ان کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. دنیا کا علم ہر مسلمان پر حاصل کرنا واجب نہیں ہے. دین کا علم جب آپ حاصل کر لیتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. دنیا میں جو علم حاصل کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں. ایک بندہ میڈیکل سائنس اس نے سیکھ لی ہے, ضروری نہیں کہ وہ پریکٹس بھی کرے. کسی بندے نے LLB کر لی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ وکالت بھی کرے. کسی بندے نے انجینئرنگ سیکھ لی ہے, ضروری نہیں کہ اپنے پیشے میں بھی جائے. پر دین کا علم جو آپ حاصل کر لیتے ہیں اس پر عمل کرنا آپ پر واجب. میں نہیں کہہ رہا دنیا کا علم نہیں حاصل کرنا ہے. دنیا کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. دنیا کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے, مسلمانوں پر ضروری ہے, پر یہ ہر فرد پہ نہیں ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کا علم ہے, مسلمانوں میں کچھ افراد ضروری ہیں جو میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے اور اپنے قوم کی, اپنے ملت کی, اپنے ملک والوں کی خدمت کریں. کچھ لوگوں پہ ضروری ہے. بلکہ اگر کسی علاقے میں کوئی بھی ایک آدمی آگے بڑھ کر کے اس نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل نہیں کیا, ڈاکٹر نہیں بنا, اور ایک علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہونے کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے, مریض لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر موجود نہیں ہے, پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں, سلف کہا کرتے تھے ایسے علاقے میں مت رہو جہاں کوئی عالم نہ ہو اور کوئی ڈاکٹر نہ ہو. عالم بھی ضروری ہے, ڈاکٹر بھی ضروری ہے. عالم ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ڈاکٹر جان کی حفاظت کرتا ہے. ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے, جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایک معاشرے کے اندر جیسے ڈاکٹر کی اپنی خدمت ہوتی ہے ویسے عالم کی اپنی خدمت ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا نہیں دین کے علم اور دنیا کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. دین کا علم الگ ہے, دنیا کا علم الگ ہے. دین کا علم حاصل کرنے والے علماء کہلاتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ہم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو مشکل وقت میں ہماری جان کی حفاظت کر سکیں, ویسے ہی ہمارے معاشرے میں علماء کی ضرورت ہے جو فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکیں. جان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, ہر خاندان میں 2 ذہین بچے ضرور ہونے چاہیے. ایک کو میڈیکل فیلڈ میں ڈالنا چاہیے, ڈاکٹر بنانا چاہیے, اور ایک کو مدرسے میں ڈالنا چاہیے, عالم بنانا چاہیے. خاندان میں 2 لوگ ضروری ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے اور ایک عالم ہونا چاہیے. کہ خاندان میں کسی کو کوئی دین کا مسئلہ ہو عالم سے رجوع کرے, کوئی میڈیکل پرابلم ہو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. تو علم اللہ تعالیٰ نے, یہ ہمارے یہاں سرو شکشا ابھیان چلتی ہے نا, سرو شکشا ابھیان, ہر کسی کو علم حاصل کرنا چاہیے. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے سرو شکشا ابھیان چلایا تھا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے.
اپنی بیسک دین کی معلومات، توحید سیکھنا، ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو علم کا آغاز ہوا، رسول اللہ آئے تو علم کا دور شروع ہوا. اس لیے رسول اللہ کے دور سے پہلے جو دور تھا، جو زمانہ رسول اللہ کے آنے سے، آپ کی بعثت سے پہلا تھا، اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب نہیں دیتے تو تقریر کرنے مزہ نہیں آتا ہے. زمانے جاہلیت کہتے ہیں نا. رسول اللہ کے زمانے سے پہلے جو زمانہ تھا، اس زمانے کو ہی کیا کہا جاتا تھا؟ جاہلیت کا زمانہ. جاہلیت کے اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ بولو بھائی، جاہلیت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ علم ہے نا. عالم کا اپوزٹ جاہل، اور علم کا اپوزٹ جاہلیت. تو صحابہ کرام یہ مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو علم لے کر آئے، اور رسول اللہ کے آنے سے علم کے دور کا آغاز ہوا. جب رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے تو علم نہیں تھا، جاہلیت کا اندھیرا تھا. دنیا جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. رسول اللہ آئے تو علم کے دور کا آغاز ہوا. علم انسان کے شرف کو، اس کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، اس کا مقام بلند کرتا ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. کتنا بولنا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے جا رہے ہیں جو فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے کر کے بھیجنے والا تھا، تو فرشتوں نے اندازہ لگا لیا جب اختیار مل جائے گا تو خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مقام بیان کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی عظمت کی وضاحت کرنے کے لیے، حضرت آدم کا رتبہ اور ان کی تخلیق کی معنویت فرشتوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ پیسہ دیا نا بہت سارا. کیا دیا؟ علم دیا. علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. دیکھیے آج کے دور میں بھی جب ہم علم کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ چیزوں کے نام سکھاتے ہیں. یہ بال ہے، یہ کیٹ ہے، یہ ڈاگ ہے، یہ آئیز ہیں، یہ نوز ہیں، ہے نا. علم کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ ناموں سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا دیا؟ علم دیا، تاکہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت ثابت کی جا سکے. اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم جانتے ہو. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا، اور یہ چیزیں جن کا نام تو ہم سے پوچھ رہا ہے لا علم لنا، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، علم کا انکار کر دیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بیان کر دیے. جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس علم کی روشنی میں چیزوں کے نام بیان کر دیے، اور فرشتوں کو حضرت آدم کی عظمت، حضرت آدم کا مقام، حضرت آدم کا رتبہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت آدم کتنی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے. علم کے ذریعے سے
فرشتوں کے سامنے انسان کا رتبہ بلند ہو گیا. ہاں علم ہو تو انسان فرشتوں کے سامنے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. یہ علم انسان کا رتبہ بلند کرنے والی چیز ہے. بلکہ جانوروں میں دیکھیے کتا جس کو آپ نے سکھایا ہو معلم. کتے دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک تو ایسے کسی کتے نے کسی جانور کا شکار کر لیا, وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں. لیکن ایسا کتا جس کو آپ نے بسم اللہ بول کر کے چھوڑا اور اس کو شکار کرنا سکھایا ہے, کیونکہ کتے کو آپ نے علم دیا ہے, اگر وہ شکار کر لے تو وہ کتے کا شکار آپ کے لیے حلال. کتوں میں بھی جس کتے کے پاس علم ہے وہ دوسرے کتوں سے زیادہ افضل ہے. علم صرف انسان نہیں جانور کا رتبہ بھی بڑھا دیتا ہے. علم بڑی عظیم شے ہے, علم کا مقام بہت بلند ہے. اسی لیے آپ سلف کیا دیکھیں گے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی سے کہا, ان کو کسی کاروائی پر روانہ کیا تو پوچھا اپنے پیچھے کس کو اپنا نائب بنا کر کے گئے ہو, اپنی کرسی کس کو دے کر کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک آزاد کردہ غلام کو. تو کہا غلام کو آزاد کردہ غلام؟ آزاد کردہ غلام بڑا نیچے سمجھا جاتا تھا, مقام اور معاشرے میں اس کا مقام کمتر تھا. تو انہوں نے پوچھا اس آزاد کردہ غلام کو اپنے پیچھے تم پوری قوم کا حاکم بنا کر کے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ علم والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے کہ ایک غلام بھی اگر علم حاصل کر لے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور بہتوں کو گرا بھی دیتا ہے. قرآن کا علم حاصل کر کے آپ دیکھیں ہمارے دین میں الحمدللہ ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے نا, اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں. ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے کہ مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو سید ہے یا جو جس کا سرنیم میں شیخ لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں مصلی پر, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے الحمدللہ ذات پات کا کوئی تفریقی نہیں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم میں سے ہر کوئی آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے. تم میں جو شیخ ہے, سید ہے, تم میں جو انصاری ہے, تم میں جو خان ہے, پٹھان ہے, باغبان ہے, دنیا بھر کی پتہ نہیں کون کون سے سرنیم لوگوں کے ہوتے ہیں جن پر لوگ بہت فخر کرتے ہیں, ارے ہم تو شیخ ہیں, ہم تو سید ہیں. یہ مسلمانوں میں سرنیم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بڑا نہیں ہے. فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, شیخ ہو, سید ہو, انصاری ہو, خان ہو, پٹھان ہو, سب کے سب کیا ہو؟ آدم کی اولاد ہو. کہیں نہ کہیں جا کر کے تمہارا نسب حضرت آدم سے ملتا ہے, تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. بلکہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, عیسائی ہو, سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. تم میں سے کوئی بھی آدمی بائی برتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا نہیں ہو سکتا کہ تم فلاں خاندان میں پڑے ہو گئے تو تم بڑے اور تم فلاں خاندان میں پیدا ہو گئے تو چھوٹے ہو گئے. خاندان پیدائش کے اعتبار سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو بندے کو بڑا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے کو بڑا کر دیتی ہیں, ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علم. علم سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہو جاتا ہے. کوئی نیچی سمجھے جانے والی ذات, کوئی ذات نچلی نیچی نہیں ہوتی ہے نا, لیکن لوگ کسی ذات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیچی ذات ہے. کوئی نیچی سمجھے جانے والی ذات کا کوئی فرد بھی اگر دین کا علم حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے یہاں اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے. حضرت بلال آزاد کردہ غلام تھے. عربوں کے زمانے میں جیسے ہندوستان میں ہمارے بعض مرتبہ بعض پچھڑی جاتیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, آزاد کردہ غلاموں کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا. تو رسول اللہ جنت میں گئے تو حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے علم سے نوازا تھا. دین کے علم سے نوازا تھا. رب العالمین علم والوں کا درجہ بلند کرتا ہے. اگر 10-15 مسلمان ایک جگہ پر جمع ہیں اور امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھانا ہے تو کیا دیکھا جائے گا کہ فلاں صاحب سید ہیں, ان کا خاندان بڑا ہے,
ان کو آگے بڑھا دو، امام بنا لو. ہاں ذات دیکھی جائے گی، برادری دیکھی جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ قرآن کے علم والا ہے، سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا علم جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ آگے بڑھ کر کے قوم کی امامت کرے گا. انسان کی ذات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، اس کا علم دیکھا جائے گا. علم درجات بلند کرتا ہے. ذات اور برادری سے اللہ کے نبی فرمایا من بطأ به عملو لم یسر به نسبو، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، اس کا نسب اس کو آگے، اس کا ذات، خاندان، برادری اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. علم انسان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے. علم حاصل کرنے والا اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑھ جاتا ہے. علم انسان کے اندر اخلاق، علم کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے نا کہ ہمارے دین میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اگر دین ایک سیڑھی ہے تو اس کا پہلا زینہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. دین میں سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر بطور مسلمان عائد ہوتا ہے، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر کمپلسری کی ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. بھائی دیکھو، دین دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل ہے نا. ان دو چیزوں سے مل کر کے دین بنتا ہے. ایمان اور عمل. ایمان کس کو کہتے ہیں بتائیے ذرا، آپ لوگوں کا بھی ٹیسٹ لیا جائے کتنا علم والے ہیں آپ. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایمان والے ہیں کہ نہیں آپ لوگ سب؟ ماشاءاللہ ایمان والے تو ہیں نا. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم کسی کو بھی؟ ہاں اب تو اس کا مطلب علم کی فضیلت پر تقریر کرنا بہت ضروری تھا. ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلمانوں میں بیسک دین کا بھی علم نہیں موجود ہے. باتیں بڑی بڑی کرا لو ان سے، دنیا بھر کی معلومات موجود ہے. اچھا چلو، ایمان کی تعریف نہیں پتہ ہے. ایمان کے ارکان تو بتاؤں گے نا. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بتاؤ بیٹا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. تم بتاؤ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ آپ لوگوں میں سے بڑی بڑوں میں سے کوئی بتائے ایمان کے کتنے ارکان. اچھا بیٹا تم ہی بتا دو کتنے. 6 ارکان ہیں. کون کون سے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نبی پر نبیوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور اچھے پر ایمان. ایک چھوڑ دیا تم نے. اور کوئی بتائے بھائی؟ دیکھو آدھا تو بچے نے 6 تو بتا دی، 5 تو بتا دی. بتائیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں اور ہم کو ایمان کے ارکان بھی نہیں پتہ ہے، اور دنیا کی کوئی معلومات پوچھ رہے ہیں آپ. ابھی ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت بڑے وزیر وفات پا گئے حادثے میں. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں وہ یاد ہے، وہ معلوم ہے. ابھی امریکہ میں میئر کا الیکشن ہوا ہے، کون جیتا ہے وہ؟ ہاں کون جیتا ہے؟ ابھی امریکہ میں ہو نا، نیو یارک میں میئر کا الیکشن ہوا ہے، کون جیتا ہے؟ زہران ممدانی. وہ پتہ ہے ہم کو. 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے ہم ٹی وی پہ چلنے والی فالتو بحثیں دیکھ لیتے ہیں. کبھی اتنی توفیق نہیں ملی کہ کم سے کم ایمان اور اسلام کا معنی، مفہوم، ارکان بیٹھ کر کے مولانا صاحب سے سیکھ لیں. ہاں ایمان کے ارکان نہیں پتا، اسلام کے ارکان ہم کو نہیں پتا. نمازیں ہم پڑھتے ہیں. کتنا کوئی آدمی آپ میں سے ایسا ہے، میں انعام دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں ہم نے نماز میں، سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں سے کوئی ہے جس کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ. سنائیے. آپ عالم ہیں کیا؟ آپ شیخ؟ آپ 8-9 سال تعلیم حاصل کر کے آئے. اچھا، آپ عوام سے سوال ہو رہے ہیں.
جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، عالم حافظ ہیں، ان کو تو ظاہر سی بات ہے مار مار کے سکھایا گیا ہے. یہ فکر کی بات ہے. علم کی فضیلتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ علم کی فضیلت اس لیے بیان کی جا رہی تاکہ تھوڑا سا موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. میں آپ لوگوں کو کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وقت دیا ہے، دین کا بیسک علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بیسک نالج بھی ہم کو نہیں پتا ہے. نماز تو ہماری سب سے بیسک عبادت ہے، دن بھر میں 5 وقت کرنی ہے. اس میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کا تک معنی ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے. یہ موضوع اسی لیے لیا گیا ہے تاکہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جگایا جائے. دنیا کا علم بہت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، شیئر مارکیٹ سے لے کر کے سیاست کے ایوانوں تک ایک چیز ہم سے پوچھ لیں، ہم کھڑے ہو کر کے الحمدللہ آدھا گھنٹہ لیکچر دے سکتے ہیں. ابھی ملک کے حالات پر گفتگو آپ کرا لیں، UGC بل کے بارے میں گفتگو کر لیں، بہت سارے لوگ ابھی کھڑے ہو کر کے پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے. پورا دن وہی دیکھتے ہیں نیوز چینل پہ. لیکن اگر 5 منٹ کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے بھائی چلو اپنے رسول کی سیرت بیان کرو، 5 منٹ بیان کرو، ہم میں سے واللہ 1% مسلمان بھی ایسے نہیں ہے جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کی سیرت بیان کر سکتے ہو. بات ہم سے بڑی بڑی کوئی کرا لے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. ارے بھائی ابھی کس نے آپ سے کہا بھی رسول اللہ کے لیے جان دو؟ ابھی رسول اللہ کے لیے جان دینے کا مرحلہ نہیں ہے، رسول اللہ کو جاننے کا مرحلہ ہے. ہم میں سے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ رسول اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو کہ نہیں، اصل سوال یہ رسول اللہ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کے اندر اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم ہے کہ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کی سیرت بیان کر دیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے ہیں؟ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے کہیں میں رسول اللہ پر جان دینے کو تیار ہوں، وہ کہے بھائی کیا تمہارے رسول میں ایسی خوبی تھی، کیا کمال تھا کہ تم رسول اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رسول کی 10 کوالٹی بیان کرو، 10 صفتیں جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کو جان دے دوں گا. کیا آپ 10 صفتیں رسول اللہ کی بیان کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں کہ 10 خوبیاں رسول اللہ کی بیان کر دیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی سیرت کی کوئی کتاب مکمل پڑھی ہو؟ ہاں، رسول کو ہی نہیں جانتے، ہم ایمان کے بارے میں نہیں جانتے، ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، ہم رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی ہے. دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو کافر کی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے اس لیے رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، بیسک عقیدہ نہیں جانتے ہم اپنے بارے میں، اسلام کے ارکان. بعض نوجوانوں کو شوق تو ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ سیکھنا کیا ہے. یہ بھی بڑا ایک مسئلہ تو یہ کہ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. ایک پرابلم یہ بھی ہے جن کو شوق ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ دین کا علم حاصل کرنے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے. بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں بہت شوق ہے علم حاصل کرنے کا، تو کسی فتنہ پرور کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب وہ صبح شام صفین، جمل، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، مغیرہ ابن شعبہ، یہ جنگیں ہوئی صحابہ میں، یہ اختلاف ہوا، پورا اپنا وقت اس چیز کو سیکھنے پہ لگا رہا ہے جس کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہونے والا ہے نہ قیامت میں سوال ہونے والا ہے. نوجوان ہے ماشاءاللہ اور بڑا شوق ہے اس کو علم حاصل کرنے کا، لیکن کسی فتنہ پرور کے فتنے میں پڑ گیا ہے. اس کو مشاجرات صحابہ پر بہت دلچسپی ہے، صحابہ میں ہونے والی جنگیں، ان میں ہونے والے اختلاف، تاریخی واقعات خوب پڑھ کر کے رکھیں. میرے پاس خود ایسے 2-4 لوگ آئے، بلکہ ایک مرتبہ لائیو اسٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے حدیث عمار پہ بات کرنی ہے. کون سی حدیث؟ 2812. حدیث نمبر یاد ہے اس کو؟ 2812. ہاں 2812 پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 2812 پہ بھی بات کر لیں گے، پہلے یہ بتاؤ ایمان کے ارکان کتنے ہیں. تو کنفیوز ہو گیا، اس کو ایمان کے ارکان نہیں پتا. 2812 والے ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے نہیں پوچھا، کتنے، کنفیوز ہو گیا 5 ہے کہ 6. ایمان کے ارکان نہیں پتا، شوق نہیں. لیکن تو آدھے لوگوں کو شوق نہیں، اور جو تھوڑے بہت لوگوں کو شوق ہے
ان کو پتا نہیں دین کا علم کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے، کیا لینا ہے، شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ بھائی دین کے علم کی شروعات پہلے عقیدہ سیکھنے سے کرنی ہے، پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، توحید سیکھو، ایمان سیکھو، اہل علم سے عقیدے کی کتابیں پڑھو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو لوگ تقریریں سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پر تقریروں میں بھی تقریریں وہ سننا چاہتے ہیں جس میں تفریح ہو۔ آج کل لوگوں نے جلسوں میں تقریریں سننے کے لیے نیت یہ بنا کر کے آتے ہیں کوئی مزیدار عالم کی تقریر سننی ہے، مزہ آئے گا سننے میں۔ مجھ سے کچھ لوگ مرتبہ میں تقریر کر کے اترتا ہوں، لوگ بولتے شیخ آج بہت مزہ آیا، کچھ بولتے ہیں شیخ مزہ نہیں آیا۔ دین کا علم مزہ حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک تو دین کا علم تقریروں سے نہیں، باقاعدہ اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے سبقن ایک ایک درس کتاب کا جب تک آپ نہیں سیکھیں گے، جب تک اس طرح سے طالب علمانہ مزاج نہیں بنائیں گے، علمی لیول آپ کا نہیں بڑھے گا۔ یہ آپ کیا ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ اہل علم کا علاقہ ہے۔ یہ جو سیونی ہے، ناگپور ہے، ایک زمانے میں بڑے بڑے ادارے یہاں پر تھے، دارالعلوم یوسفیہ، فیض العلوم، کبار علماء آپ کے ان علاقوں میں تشریف لا کر کے اور دین کی علم کی روشنی عام کی ہے انہوں نے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جیسی شخصیت جو ہے وہ یہاں پر تشریف لا چکی ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے بڑے ابا جناب مولانا عبدالعلی ماہر صاحب یہاں یوسفیہ میں پڑھا چکے ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم آ کر کے یہاں پر علم بانٹتے تھے۔ آج ان علاقے کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ علم کس سے لینا ہے۔ ہاں تفریح چاہیے ہر کسی کو، تقریر میں جو زیادہ انٹرٹین کر دے ہماری نظر میں وہ زیادہ بڑا عالم۔ انٹرٹینمنٹ، لوگ تقریروں میں علم کے بجائے انٹرٹینمنٹ تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے اسٹیج پر جو خطیب جتنا زیادہ انٹرٹین کر لے اس کا ریٹ بھی اتنا ہائی ہے، اس کی ریٹنگ بھی اتنی آئی ہے۔ حتیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی جاہل آدمی جس کا عقیدہ بھی خراب ہے اگر انٹرٹین اچھا کرتا ہے، ہم معتبر علماء کو چھوڑ کر کے ان کو سن رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک حیدرآباد کا خبر پرست مولوی ہے، کیا پتا نقشبندی کا نام ہے اس کا، اس کی ویڈیو لگا رہے ہیں، ہاں اسٹیٹس میں شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ پاکستان کا ایک مولوی ہے، تفریح والی باتیں کرتا ہے، فنی کلپس، اس کی فنی کلپس، مفتی طارق مسعود کی فنی کلپس شیئر کر رہے ہیں، فنی کلپس۔ ہاں میں نے پوچھا کہ یہ شیخ بہت مزیدار آدمی ہے، سننے میں بہت مزہ آتا ہے، ہاں بہت مزیدار باتیں کرتا ہے۔ یعنی انٹرٹینمنٹ اور تفریح آپ کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر اس کے لیے آپ کو اپنے عقیدے کو رسک پہ ڈالنا پڑا تو آپ اپنے عقیدے کو بھی رسک پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں علم حاصل معتبر علماء سے کیا جاتا ہے، پہلی بات تو علماء سے کیا جاتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ معتبر علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، اور علم کی شروعات عقیدے کے سیکھنے سے ہوتی ہے۔ بھئی آپ سے کہا کہ عقیدہ اپنا مضبوط ہونا چاہیے، تو عقیدہ مضبوط ہونے کے لیے پہلے عقیدہ پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا نا ایمان، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے بھائی، یہی چیز آپ سیکھ کے لے چلے جائیں، میں سمجھوں گا آپ لوگوں کا مجلس میں آنا کامیاب ہوا۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں سے مل کر کے ایمان بنتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ دل میں تصدیق کرنا، دوسرا کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ باڈی پارٹ سے، جوارے سے عمل کرنا۔ تصدیق، اقرار اور عمل، ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جب آپ سے کہا گیا قیامت پر ایمان لانا ہے، تصدیق کیسے ہوگی؟ جب آپ سیکھیں گے قیامت کس چیز کا نام ہے تبھی تو تصدیق کریں گے۔ آپ سے کہا گیا فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا فرشتے کیا ہوتے ہیں، کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، تب آپ ان پر ایمان لائیں گے۔ آپ سے کہا گیا ہے تقدیر پر ایمان لانا ہے، تو پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا تقدیر کیا ہوتی ہے۔ ایمان کی شروعات بھی کس سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے، اور عمل کی شروعات بھی کس سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے۔ عمل چاہے عبادت والا ہو یا حقوق والا ہو، اگر اللہ کے بھی حق ادا کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ کو نماز آپ پر واجب ہو گئی، اب نماز پڑھنے کے لیے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے اٹھ کر کے نہیں چلے جائیں گے نا،
پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ حج کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، عبادتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، اور معاملات کے لیے بھی کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جو آدمی دین کے علم سے نہ آشنا ہے، محروم ہے، نہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ وہ بندوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ شریعت نے بندوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ بہت مشہور لمبا واقعہ ہے جریج کا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اور اگر نہیں پتا ہوگا تو شیخ سے کبھی پوچھ لیجئے گا بیٹھ کر کے۔ جریج ایک بہت عبادت گزار انسان تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ نے پکارا، لیکن وہ سوچ رہے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں نماز کو پرائرٹی دینا ضروری ہے، نفلی نماز کو۔ تہجد کیا ہوتی ہے؟ نفلی نماز ہوتی ہے۔ تو ماں کی پکار پر ان کو جواب نہیں دیا، اور ماں نے بد دعا کر دی، اور وہ بد دعا لگ گئی اور بڑی مصیبت کے شکار ہو گئے۔ وہ ان کے اوپر ایک زنا کا الزام لگ گیا۔ بہت لمبا ایک واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، تفصیل بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اگر جریج کے پاس علم ہوتا کہ بھئی نفلی نماز کو چھوڑ کر کے مجھے ماں کی آواز پر دھیان دینا چاہیے، اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، تو اتنا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ ماں کے حق کا علم نہیں تھا ان کو، اس لیے سارا مسئلہ پیدا ہوا۔ آج کے دور میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو نہ اللہ تعالیٰ کے حق کا علم ہے، نہ بندوں کے حقوق کا علم ہے۔ پہلے ہم کو عبادتیں پہلے ہم کو عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ہے، عقیدے کے بعد عبادتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس کے بعد لوگوں کے حقوق بھی سیکھنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے یہ لیول ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کا حق سیکھو، پھر بندوں کا حق سیکھو۔ پہلے عقیدے کا علم حاصل کرو، پھر عبادتوں کا علم حاصل کرو، پھر معاملات کا علم حاصل کرو، پھر اخلاق کا علم حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے، جب بندے کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ بہت عبادتیں کر کے بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دو بھائی تھے، دو دوست تھے ایک دوسرے کے، ایک بندہ فاسق فاجر تھا اور ایک کیا تھا؟ مجتہد فی العبادہ، عبادت میں بہت محنت کرنے والا تھا، خوب محنت سے عبادت کرتا تھا، اور اپنے دوست کو بھی بار بار بولتا تھا کہ تم فسق و فجور کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو۔ دوست نہیں مانتا تھا۔ ایک دن دوست کو بول دیا اللہ تعالیٰ تم کو معافی نہیں کرے گا، تم وہ جنت پہ جا ہی نہیں سکتے۔ عبادت میں بڑا مجتہد تھا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کیا، اس فاسق اور فاجر سے کہا کہ تم جنت میں جاؤ، اور اس خوب عبادت کرنے والے بندے سے کہا تم جہنم میں جاؤ۔ تم کون ہوتے ہو؟ میری عبادت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے۔ بہت عبادت کرنے والا تھا لیکن علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ علم کا حصول بندے کو جنت کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ جتنا آپ علم حاصل کریں گے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پر چلے گا جو علم کا راستہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جنت جانا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے حقوق کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے معاملات میں جو تنازعات ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے، بیٹے کے، باپ کے، ان بیشتر تنازعات کی بنیادی وجہ ہوتی ہے دین کا علم نہیں۔ لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ باپ بیٹوں کے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں میرے پاس کتنے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں باپ اور بیٹے لڑ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے ابا سے میری جائیداد مجھے دو، الگ کرو، میں نہیں جانتا ہوں کچھ، ہاں بیٹا باپ کی زندگی میں کہتا ہے لاؤ میری جائیداد میں میرا حصہ دو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ باپ بیچارہ پریشان ہے، باپ بیٹے دونوں آتے ہیں، باپ کہہ رہے میں اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا حصہ مانگ رہا ہے۔ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے، جب تک کہ باپ زندہ ہے باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہی نہیں بنتا ہے۔ اب اس کو ہی نہیں ہے نا، پریشان ہے دونوں۔
میرے پاس ایک کیس آیا، بیٹے نے ایسا ضد کر کے اور جائیداد میں اپنا حصہ مانگا، بیٹا باپ مجبور، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، اب جائیداد میں حصہ دے دیا، اب وہ باپ بیچارہ بوڑھا، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ بیٹے کو جب جائیداد میں حصہ ملتا ہے تو اس کو لگتا ہے ہو گیا ختم، ابا سے تعلق ختم، باٹا بھائی پڑوسی برابر، اس کو پتہ ہی نہیں، نہ بیٹے کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ جب تک کہ باپ زندہ ہے باپ کی جائیداد میں بیٹے کا کوئی حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے باپ کی جائیداد میں کب؟ جب باپ مال چھوڑ کر کے چلا جائے دنیا سے، تب حصہ ملے گا۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی جائیداد میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کو موت ہو جائے، اس کا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، پھر تو اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، اب پتہ نہیں ہے نا اپنا حق کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے جوائنٹ فیملی میں باپ کو بیٹے سے لڑائی ہو جاتی ہے، باپ یہ کہتا ہے بھائی کماؤ، جوائنٹ فیملی میں جو بھی کما رہے ہو پورا مجھ کو لا کر کے دینا ہے۔ اب کیونکہ بیٹے کو پتا نہیں ہے، ایک بیٹا بہت محنت سے کما رہا ہے اور باپ سارا مال اس کا لیتا جا رہا ہے، تنازعات ہوتے ہیں۔ جب اہل علم کے پاس آؤ گے تب پتا چلے گا بھائی باپ اپنے بیٹے سے جائیداد میں اپنی کمائی سے، بیٹے کی کمائی سے صرف اتنا لینے کا حق رکھتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کی کمائی سے صرف وہ اتنا لے سکتا ہے جس سے اس کی بیسک ضرورت پوری ہو جائے، کھانا پینا رہائش علاج۔ باقی بیٹا جو کما رہا ہے وہ اس کا ہے، بیٹے کی پوری کمائی پر باپ کا حق نہیں ہے، صرف اتنی کمائی پر باپ کا حق ہے جو باپ کی ضرورت بھر ہے۔ اب یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اس لیے جوائنٹ فیملی میں ایک بیٹا بیچارہ بڑی محنت سے کما رہا ہے، دوسرا آوارہ گردی کر رہا ہے، اب یہ بیچارہ جتنی محنت سے کما رہا ہے پراپرٹی بن رہی ہے، جائیداد بن رہی ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں حقوق کیا ہے، سارا اس کی پراپرٹی، اس کی کمائی سے پراپرٹی بن رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا اس نٹھلے بیٹے کو مل رہا ہے۔ اب پتہ ہی نہیں لوگوں کو یہ حقوق کیا ہے ایک دوسرے پر۔ میاں بیوی میں بھی یہی اختلاف ہوتا ہے، بیوی کو پتہ نہیں شوہر کا کیا حق ہے، شوہر کو پتہ نہیں بیوی کا کیا حق ہے۔ ہمارے یہاں بیویاں سمجھتی ہیں میرے شوہر کی پوری کمائی پر صرف میرا حق ہے، جتنا شوہر کما رہا ہے پورا اس کو لگتا ہے کہ بھائی جب شادی ہوئی تھی تو ابا نے اتنا پورا حساب کر کے پیمنٹ کیا تھا نا، ہاں ساسو جی نے پورا یاد دلایا تھا کہ دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک اتنا اتنا خرچہ آیا ہے، اور سارا تو ابا نے پیمنٹ کر دیا ہے، تو جب ابا نے پیمنٹ پورا کر دیا ہے تو اب لڑکے پر اکیلے میرا حق ہے۔ تو عورت کو یہ لگتا ہے اب میرا شوہر جو بھی کما رہا ہے، بہت ساری اکثر عورتیں معاشرے کی ایک پائی کا حساب رکھتی ہیں، شوہر کیا کیا کما رہا ہے۔ اچھا عورتیں حساب رکھتی ہیں تو اپنی جگہ، بہت سارے مرد اتنے ماشاءاللہ زن مرید ہیں، وہ ہاتھ مان کر کے پورا حساب بھی دیتے ہیں عورتوں کو، کتنا کمایا، کہاں خرچہ کیا۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کو بتانا ہے کہاں کہاں کتنا کما رہے ہو، حق سمجھتا ہے اس کا۔ حتیٰ کی صورتحال معاشرے میں یہ ہے کہ 1000 روپیہ اگر اماں کو دینا ہے تو پہلے بیوی کے حضور میں جا کر کے ریکویسٹ دیتے ہیں، ارے وہ اماں 1000 روپیہ مانگ رہی تھی دے دوں، تب بیوی بولتی ہے دے دو، تب جا کر کے 1000 روپیہ اماں کو دیتے۔ ان کو لگتا ہے یہ شریعت میں اس کو حق ہے عورت کو کہ میرے ٹائم کا، صرف پیسہ نہیں ٹائم کا بھی حساب رکھتی ہے، کہاں گئے، کیا کھائے، کس سے دوستی رکھتے ہو، کس سے دشمنی رکھتے ہو۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ بیوی کا حق ہے، صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی۔ میں نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں جو اہل علم یہاں پہ وراثت کے مسئلے کو دیکھتے ہوں گے، آدمی مر گیا، اس کی بیوی اس کی پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سارا اس کا وراثت جائیداد سب لے کے بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس آدمی کی ماں کو دے رہی ہے، نہ اس کے باپ کو دے رہی ہے، نہ اس کے بچوں کو دے رہی ہے، پوری پراپرٹی پہ اکیلے قبضہ کر کے بیٹھی ہے کہ میرا شوہر تھا تو اس کا سب کچھ میرا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کے مال میں عورت کو صرف 8واں حصہ ملتا ہے، بس باقی دوسرے وارثین کا ہے وہ دینا پڑے گا۔ بیٹا بیچارہ پریشان ہے، اس کی ضرورت ہے، اماں نہیں دے رہی ہیں۔ میں نے تو بہت کم کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر وفات پا جائے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور بیوی نے ماں باپ کو حصہ دیا ہو، ماں باپ کو دیتے ہی نہیں آج کل کوئی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ماں اور باپ مرنے کے بعد
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی ماں زندہ ہو اس کو پراپرٹی میں حصہ نہ ملے, باپ زندہ اس کو پراپرٹی میں حصہ نہ ملے. 6 لوگ ایسے ہیں جن کو ہر حال میں وراثت میں حصہ ملتا ہے, میاں بیوی, بیٹا بیٹی, ماں اور باپ. ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا. حقوق ہی نہیں پتا لوگوں کو نا, نہ بیوی کو شوہر کے حقوق پتا ہے, نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتا ہے. شوہر کو بیوی کی اطاعت کرنا ہے نہیں پتا اس کو, اطاعت کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھائی شوہر کو بیوی کی. بولے کیمرہ ویمرہ ڈر رہے ہیں آپ لوگ کی کہیں رپورٹ نہ پتہ چل جائے. بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی کی نہیں کرنی ہے؟ سر بھی نہیں ہلا رہے ہو ڈر کے مار. بولو بھائی, شوہر کو بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی کی نہیں کرنی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے, روزہ رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. تو بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے نا, اور شوہر کو بیوی کی اطاعت کرنی ہے. ہاں یہ اس پہ سر ہل رہے ماشاءاللہ. بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور شوہر کو بیوی کی اطاعت. لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعتاً شوہر کو بیوی کی اطاعت کرنی ہے, اپنے حقوق میں نہیں پتا ان کو. سب کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً ہاں شوہر کو بیوی کی. اللہ کے بندو, شوہر کو بیوی کی اطاعت نہیں کرنی ہے, بیوی کو شوہروں کی اطاعت کرنی ہے. گھر میں قوام عورت ہوتی ہے کہ مرد ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی نہیں پتا. گھر کا قوام مرد ہے, عورتیں ان کو مردوں کے ماتحت رہنا ہے. تو جو اوپر رہتا ہے وہ نیچے والی کی اطاعت نہیں کرتا, نیچے والے اوپر والوں کی اطاعت کرتے ہیں. حقوق نہیں, یہ حقوق ضائع ہونے کی بہت بڑی وجہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے, مردوں کو بھی نہیں, عورتوں کو بھی نہیں پتا ہمارے کیا حقوق ہیں. شادی کر کے لایا لڑکا, غلام بنا کر کے لگا دیا خدمت میں, ایسا لگتا ہے کہ شادی نہیں کی ہے, نوکرانی لے کر کے آیا. ٹھیک ہے بھائی, شوہر کی خدمت عورت پر واجب ہے, پر اس نے ایسے لگا دیا خدمت پر, ساس سسر کا بھی پورا وہی کرے گی, دیور کا بھی وہی کرے گی, جیٹھ کا بھی وہی کرے گی, چھوٹی نندوں کا بھی وہی کرے گی. بعض لوگ شادی ایسے کرتے ہیں جیسے شادی نہیں کی ہے, نوکرانی لے کر کے آئے. گھر میں ایک نوکرانی کی کمی تھی تو اماں نے سوچا چلو لڑکے کی شادی کرا دیتے ہیں, سارا کام گھر کا اس کے سر پہ ڈال دیا. اصلاً ساس اور سسر کی خدمت بیوی پر واجب نہیں ہے, اصلاً نہیں واجب ہے. احساناً کر سکتی ہے وہ, جیسے شوہر احساناً بہت کچھ ایسا کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے, پر شوہر احسان کرتے ہوئے کرتا ہے نا. شوہر کے ذمہ تھا کہ مناسب کھانا کھلا دے لیکن اچھا کھانا کھلا رہے ہیں. شوہر کے ذمہ تھا بیسک کپڑا دلا دے, اچھے اچھے کپڑے دلا رہے ہیں. شوہر کا ذمہ تھا بیسک گھر کے اندر رکھے لیکن بہت اچھا گھر بنوا کر کے رکھ رہا ہے. شوہر جیسے احساناً بہت کچھ کرتا ہے, عورت بھی احسان کرتے ہوئے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے, لیکن ماں باپ کی خدمت عورت پر واجب نہیں ہے. اب عورت کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, بیسک خدمت کچھ کر لی, سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عرف میں یہ چلتا ہے کہ شوہر بھی بہت کچھ اتنا ایسا کر رہا ہوتا ہے جیسے فقہی اعتبار سے عورت کا علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر علاج کراتے ہیں تو بیوی کا علاج کرا دیا اس نے, ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی پر واجب نہیں ہے, پر احساناً وہ کر دے. پر یہ پتا تو ہونا چاہیے کیا چیز میں احساناً کر رہی ہوں اور کیا چیز میری ذمہ داری ہے, وہ عورت کو پتا ہی نہیں ہے. واللہ اگر میرا بس چلے نا, شادی کرنے سے پہلے 3 مہینے کا میں کورس رکھوں اور میں پابندی لگا دوں جب تک یہ 3 مہینے کا کورس نہ کرو تمہاری شادی ہی نہیں ہوگی. کیونکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے. شادی کے بعد لڑکا شادی کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے 1 سال تک کے. شادی کی تیاری کیا کر رہا ہے, کون سا شیروانی پہننی ہے, کون سے جوتے پہننا ہے, پگڑی کس ٹائپ کی ہے, ریسیپشن پہ کیا پہنے گا, ولیمے پہ کیا پہنے گا, یہ سارا سب کچھ تیاری کر رہا ہے. یہ نہیں کر رہا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکھے کہ میں ایک شادی کرنے جا رہا ہوں, میری زندگی میں ایک عورت آنے والی ہے, اس عورت کے کیا حقوق ہے. یہ تیاری نہیں کرتا کوئی. بیٹھوں میں سورہ بقرہ کھولوں, سورہ آل عمران پڑھوں, سورہ نساء پڑھوں, دیکھوں کہ شادی کرنے کے بعد مجھے بیوی کا کیا حق ادا کرنا ہے. نہ یہ تیاری عورت کر رہی ہے. علم صرف اس لیے نہیں حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکیں, علم اس لیے بھی حاصل کرنا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کر سکیں. دونوں چیزیں سیکھنی ہے علم حاصل کر کے, ورنہ حقوق ضائع ہوں گے. آخری بات میں کہتا ہوں, ہے نا ٹائم سے کبھی 5 منٹ ہے بس. ارے میں آدھی تقریر تو باقی رہ گئی. آخری بات میں یہ کہتا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ علم حاصل کرے کہ علم کن لوگوں سے حاصل کرنا ہے.
سب علم کی شروعات، دین کی شروعات علم سے ہوتی ہے، اور علم کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ سیکھیں علم کن لوگوں سے لیا جائے. وہ لوگ نہیں جن کے انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ فالوور زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، جو بہت مشہور ہے. دین کا علم معتبر علماء سے سیکھیں، جنہوں نے اپنی زندگی دین کے سیکھنے میں اور سکھانے میں لگائی ہے. مدرسے میں داخل ہوئے، قرآن سیکھا، رسول اللہ کی حدیثیں سیکھی، اصول حدیث پڑھا، اصول فقہ پڑھا، نحو کا علم حاصل کیا، صرف کا علم حاصل کیا، گرامر سیکھا، بلاغہ پڑھا، اصول تفسیر پڑھے. 8 9 10 سال جو مدرسے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس علم سے بھی بندہ عالم نہیں بنتا. میں نہیں کہہ رہا کہ مدرسے سے فارغ ہو گیا اس سے علم لے سکتے ہیں. اتنا علم لینے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی زندگی لگاتے ہیں سیکھنے میں. مدرسے سے فارغ ہو کر کے 20 سال 30 سال 40 40 سال تدریس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جا کر کے وہ مقام ملتا ہے کہ علماء ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ عالم دین ہے، یہ اہل ہے لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے. دین کا علم اہل لوگوں سے لینا چاہیے، نہ اہلوں سے نہیں لینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. ایک بندہ اس نے انجینئرنگ کی ہے، ڈاکٹری کی ہے، دنیا کی کسی فیلڈ سے علم حاصل کیا ہے. اب علماء کو دیکھ کر کے اس کو بھی شوق ہو رہا ہے تقریریں کرنے کا. 2 4 تقریریں یہاں سے سنی، رٹ لی، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، تقریر کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی دی تھی، لہجہ لچھے جو ہے نا وہ بڑا مزیدار تھا، لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا. اب ایسے جاہل آدمی کو لوگوں نے علماء کا درجہ دے دیا. اب دین کا علم معتبر علماء سے لینے کے بجائے فلاں بردر، فلاں سسٹر، فلاں یوٹیوبر، ان سے لوگ دین کا علم لے رہے ہیں. دین کا علم علماء سے لیا جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے. حسن کا علماء نے بے مجموعی طرق ہی، تمام طرق کا جمع کرنے کے بعد یہ روایت کم از کم حسن درجے پر پہنچتی ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ چھوٹے لوگوں سے دین کا علم لیا جائے گا. یہاں چھوٹے سے مراد عمر کے چھوٹے نہیں ہیں، یہاں چھوٹے سے مراد علم کے چھوٹے لوگ ہیں. یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے غیر علماء سے، ایسے ایسے لوگ ہیں تقریریں کرنے والے، جمعہ کے خطبے کے شوقین ہیں، ایک صفحہ اگر قرآن دے دیا جائے پڑھو، ایک صفحہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک لائن عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، پر لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کا ایسا شوق ہے، اسٹیج سجا لیں گے اور لوگوں سے کہیں گے ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو سوال کرو. ہاں، ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو سوال کرو. اہل علم بڑے بڑے علماء ڈرتے ہیں کہ کوئی ان سے دین کے معاملے میں سوال کرے. صحابہ کرام میں یہ ہوتا تھا، سلف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 20 25 صحابہ کو پایا، ان کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تو ٹال دیتے، کہتے فلاں کے پاس جاؤ، وہ کہتا فلاں کے پاس جاؤ، وہ کہتا فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ آدمی گھوم کر کے پہلے کے پاس پہنچ جاتا. صحابہ سلف اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ دین کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا جائے. ہمارے یہاں جاہل آدمی، اس کو ایک صفحہ قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث اعراب کے ساتھ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اور شوق ایسا ہے عالم بننے کا، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، لوگوں کا مرجع بن جانے کا، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہاں ممبر خالی رہے خطبے کے لیے پہنچ جاؤں. ہاں، تلاش میں رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے. بھائی شوق بری چیز نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مرجع بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے دین کا علم لیں، تو پہلے اس کے لیے اہلیت پیدا کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو دین کی دعوت، آخرت کی فکر لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے رکنا چاہیے. لیکن جو لوگ لوگوں میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیتفقہوا، پہلے علم حاصل کرو. اگر آپ داعی بننا چاہتے ہو، جیسے عبادت کے لیے علم ضروری ہے، جیسے ایمان کے لیے علم ضروری ہے، ویسے دعوت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اگر آپ اسٹیج پہ آنا چاہتے ہو، ممبر سنبھالنا چاہتے ہو، بھائی ٹھیک ہے، آپ کو دین کی 4 باتیں پتہ ہے، بہت اہم، نماز واجب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو جا کر کے نماز کیا حکم دو. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. جو دین کی بیسک نالج ہے، شراب پینا حرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو جا کر کے شراب پینے سے روکو.
آپ کو پتا ہے کہ زنا بری چیز ہے، ایک آدمی زنا کرنے کا کرتا ہے، اس کو روکو زنا کرنے سے. آپ کو پتا ہے جوا کھیلنا بری چیز ہے. جن چیزوں کا معروف ہونا واضح ہے، دین کے اندر ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں معروف ہے، ان کا حکم دو لوگوں کو. جن چیزوں کا منکر ہونا واضح ہے اور آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سود حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں منکر کام کرتے ہوئے، آپ اس کو روکو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، پر عام آدمی مرجع نہیں بن سکتا کہ اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرے اور دین کے گہرے معاملات، فقہی معاملات لوگ آ کر کے اس سے سوال کریں اور بغیر علم کے جواب دے. یہ تو قیامت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ دین سینوں سے علم کھینچ لے گا کہ ایک آدمی کو یاد تھا، صبح اٹھا سب غائب ہو گیا. ایسا نہیں اٹھے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علم ایسے اٹھے گا کہ علماء علاقے سے ختم ہو جائیں گے. ذہاب العلم ذہاب حملتہ. بعض روایتوں میں صحابہ نے کہا علم کا جانا اصل میں علم والوں کا چلا جانا ہے. تو جب علماء چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا. لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. ان سے جا کر کے یستفتون، جا کر کے ان سے فتوے پوچھیں گے. اور یہ جاہل آدمی ہے، اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں علم دینے کا اہل نہیں ہوں، فتوے دینا میرا کام نہیں ہے. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مکروہ مطلب ڈبل حرام. ایک بندہ ہے ہندوستان میں، آپ کے مہاراشٹر میں، وہ کہتے ہیں مکروہ مطلب ڈبل حرام. سب سے بڑے مفتی اور کہتے ہیں مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرام. اور ان کو بھی شوق ہے ڈیل ٹو آس، آؤ مجھ سے سوال کرو. واللہ شیخ یہاں پر مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. مدرسوں میں ہر استاذ فتویٰ نہیں دیتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل لوگ جو عامی ہیں وہ فتویٰ نہ دیں. مدرسوں میں بھی ہر استاذ کو فتویٰ دینے کی اتھارٹی نہیں ہوتی. ہر مدرسے میں جو موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے صرف اس کو فتویٰ لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. یہاں ہمارے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں جب تک دکتور فضل الرحمان رحمہ اللہ زندہ تھے، کوئی کیا محمدیہ میں اور عالم نہیں ہے؟ اہل علم کا گڑھ ہے ماشاءاللہ، پر فتویٰ کون دیتا تھا؟ جب تک دکتور فضل الرحمان رحمہ اللہ زندہ تھے وہ فتویٰ دیتے تھے. ان کی وفات ہو گئی. دکتور نسیم مدنی حفظہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں فقہ پہ، وہ فتویٰ دیتے ہیں. اور بھی بہت سارے علماء ہیں. ہم خود اپنے مدرسے میں کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے. ایک ہمارے استاذ ہیں، حدیث کے فن کے ماہر ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. کوئی فقہی مسئلہ آیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ آپ یہ سوال فلاں شیخ سے کریں، فقہ ان کا تخصص ہے. نہیں جواب دیتے. ہم لوگ خود اسٹریم میں بیٹھتے ہیں، میں ہوں، یہ کفایت ہیں، شعبان بھائی ہیں. ہم سے بہت سارے مسائل بھی لوگ فقہی مسائل میں فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو دکتور نسیم مدنی حفظہ اللہ فقہ کے ماہر ہیں، ان کی اسٹریم ہوتی ہے A+ میں، ان سے جا کر کے فتویٰ پوچھیں. اہل علم احالہ کرتے ہیں. شیخ البانی کے ایک استاذ ہیں، شاگرد ہیں، وہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتا ہے. انہوں نے کی حج کا موسم تھا. ایک طرف بیچ میں شیخ ابن باز بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف شیخ ابن عثیمین بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف شیخ البانی بیٹھے تھے. کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کرنے آتا، اگر سوال کا تعلق فقہی مسئلے سے ہوتا تو شیخ کہتے ایسا کرو ابن عثیمین سے پوچھو. وہ سنہرا دور تھا جامعہ اسلامیہ کا. شیخ کہتے ہیں ابن عثیمین سے سوال کرو کیونکہ وہ فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں. کوئی سوال آتا اگر اس کا تعلق حدیث سے ہوتا تو شیخ ابن باز کہتے جاؤ یہ البانی سے پوچھ لو، شیخ البانی سے. اور اگر سوال کا تعلق عقیدے سے ہوتا تو شیخ ابن باز عقیدے کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے، تو اس کا جواب شیخ ابن باز خود دیتے تھے. اتنا اہل علم میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے علم حاصل کر رہے ہیں. دانت میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، باقاعدہ BDS دیکھ کر کے کہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں دانت اکھاڑنے والے، ان سے بھی بنوا لیتے ہیں دانت. ہاں، دانت کے بارے میں آپ کو پتا کہ نہیں، دانت کا مسئلہ ہے تو صرف ڈاکٹر نہیں کہ کوئی نارمل BMS ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھائیں گے، وہ ڈینٹسٹ ہی کو دکھائیں گے، تو کہ وہ اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے اس نے. اور دین کا علم آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، جس سے مرضی میں آئے آپ دین کا علم لے لیں گے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ دین کا علم کن سے لینا ہے. دین کا علم معتبر امانت دار علماء سے لینا ہے. صرف اعتبار بھی نہیں دیکھنا ہے، امانت داری بھی دیکھنا ہے کہ معتبر عالم ہونا چاہیے جو خیانت نہ کرے دین کے علم میں.
اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود مکی فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک کے خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ما اخذ العلم عن اکابرہم وعن امنائہم، جب تک کہ وہ علم اپنے بڑے علماء سے اور امانت داروں سے لیں گے۔ کوئی منکر حدیث ہے، تقریر کیونکہ بڑی شاندار کرتا ہے، غامدی ہے، راشد شاز ہے، ارے بڑی دنیا کی بہت اچھی مثالیں پیش کرتا ہے، زبان اس کی بہت آسان ہے، اسٹائل اس کا بہت اچھا ہے، منکر حدیث ہے، اس سے بھی دین کا علم لے رہے ہیں، ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے بھی دین کا علم لے رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے اس سے بھی دین کا علم لے رہے ہیں۔ دین کا علم معتبر اور معمون لوگوں سے لینا چاہیے جو اس علم کے اہل ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں 70 لوگوں کو دیکھا جو حدیثیں سناتے تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ خیانت کرنے والے تھے، اتنے امانت دار تھے کہ اگر ان کو بیت المال مسلمانوں کا اس کا نگراں بنا دیا جاتا تب 1 روپے کی بھی خیانت نہ کرتے، اتنے امانت دار تھے۔ اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک سے بھی میں نے حدیث نہیں لی، کیونکہ وہ علم حدیث کے اہل نہیں تھے، امام ابو زناد فرماتے میں نے 100 لوگوں کو دیکھا مدینہ میں جو حدیثیں سناتے تھے، ایک سے بھی حدیث نہیں لی۔ ایسا نہیں کہ وہ خیانت کرنے والے تھے، لیکن وہ حدیثیں لینے کے اہل نہیں تھے، اس لیے میں نے ان سے حدیثیں نہیں لی۔ اتنا احتیاط ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی امانت ایک نااہل کو دے دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ سب سے بڑی امانت جو نااہلوں کو دی جا رہی ہے وہ یہ تقریر کا اسٹیج ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، بارک اللہ فیکم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ یہ منبر بہت بڑی امانت ہے، اس پہ ایرے گہرے نتھو خیرے کسی کو بھی مت کھڑا کر دو کہ بہت مشہور ہے، یہ دیکھ کر کے نہیں علم حاصل کیا جاتا کہ کتنا مشہور ہے، فیس بک پہ اس کے فالوور کتنے، سبسکرائبر کتنے، یوٹیوب پر۔ ضروری نہیں کہ ہر معتبر عالم کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، دنیا بھر میں معروف ہو۔ بھائی ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے ایک عربی عالم کا، وہ کہتے ہیں لیس الخمول بعار علی امرئ ذی الجلال، کہ کسی عالم کے لیے گمنامی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء ہمارے ان کے پاس کوئی PR ٹیم نہیں، ان کو یہ فیس بک انسٹاگرام استعمال کرنا نہیں آتا، وہ ایڈٹ کر کے اپنی ویڈیو ڈالنا نہیں آتا، کسی مدرسے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، طلبہ میں قرآن و حدیث کا علم عام کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ اب ان سے علم نہیں لینا ہے۔ علم کس سے لینا ہے؟ جس کے فالوور زیادہ۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فالوور کس کے زیادہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے دین کا علم جس سے آپ لے رہے ہیں وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس منہج کو فالو کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں لیس الخمول بعار علی امرئ ذی الجلال، علم والے کے لیے گمنامی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ فلیلۃ القدر تخفی وہی افضل اللیالی، کہ دیکھو لیلۃ القدر بھی تو چھپی ہوئی ہے، حالانکہ ساری راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ ہم کو نہیں پتا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، گمنام ہے، لیکن ساری راتوں میں سب سے افضل ہے۔ عالم گمنام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے دین کا علم نہیں لینا ہے۔ دین کا علم لینا ہو، فتویٰ کسی سے پوچھنا ہو، بعض لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے، جس کی بڑی داڑھی دیکھی اس سے بھی دین کا مسئلہ پوچھ لیا، ان کی داڑھی بڑی ہے ان سے ان کا مسئلہ پوچھ لو۔ بھائی داڑھی دیکھ کر کے نہیں دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، علم دیکھ کر کے دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ علماء سے دین کا علم لیجئے اور علماء پیدا کیجئے اپنے اندر۔ آپ کے بچے عالم بنیں گے تبھی تو یہ علماء پیدا ہوں گے، اور تبھی تو یہ علم محفوظ ہوگا، لوگوں کے عقیدے محفوظ ہوں گے۔ علماء پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے۔ آپ کے علاقے میں مدرسے ہیں، اپنے علاقے سے باہر نکلیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، اپنے علاقوں میں اچھے مدرسے قائم کیجئے۔ بھائی دیکھو دنیا کے معاملات تو ہم کسی غیر مسلم سے بھی خدمت لے سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے کسی ڈاکٹر سے جا کر کے بھی علاج کرا سکتے ہیں۔ آپ کو گھر بنوانا ہے کسی غیر مسلم انجینئر سے بھی گھر بنوا سکتے ہیں، کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو عقیدہ سکھانے کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، وہ تو آپ کے بچوں میں کوئی عالم ہونا چاہیے۔ آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، وہ آپ کے بچوں میں سے کوئی عالم بنے گا، وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں، مستقبل کے علماء اپنے بیچ میں تیار کریں۔ آج ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ جامعہ کی شکل دے، یہاں سے اہل علم نکلے، یہاں سے علماء نکلے، ایک ٹارگٹ جماعت یہ ٹارگٹ لے کے چلے کہ ہم کو اپنے اگلے 10 سال میں 15 سال میں کم سے کم 10-15 مدنی عالم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے میں پیدا کرنے، اچھے اچھے ذہین طلبہ کو ڈھونڈے اپنے کلاسوں میں اور ان کو بھیجے اچھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ مالی اعتبار سے اگر کوئی بچہ کمزور ہے فائنینشلی اس کو سپورٹ کریں، زکوٰۃ کے وجہ سے اس کا تعاون کریں، لیکن اس کو عالم بنائیں۔ علاقے میں اپنے علاقے کے عالم ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کے لوگوں میں سے ہوں، آپ کی زبان جانتے ہوں، آپ کے مسائل جانتے ہوں، آپ کے لہجے میں آپ سے گفتگو کر سکتے ہوں۔ اپنے علاقے میں اپنے علماء پیدا کریں، خود آپ نربھر بنے علماء کے معاملے میں بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دین کا علم جاہلوں سے نہیں لیا جائے گا، اہل علم سے لیا جائے گا، علماء سے لیا جائے گا۔ جاہل سے آپ دین کا علم لیں گے، وہ آپ کے دین کو بھی خراب کرے گا، آپ کی دنیا کو بھی خراب کرے گا۔ جو اس نے 99 قتل کیا تھا، وہ پہلے ایک عبادت گزار کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ 99 میں نے قتل کر دیے، میں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی میری؟ اب وہ عبادت گزار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، کہا کہ نہیں بخشش ہوگی۔ غلط آدمی سے فتویٰ پوچھا، اس کو بھی مار ڈال، 100 کر دیا پورا۔ لب لوگوں نے کہا بھائی تم کسی عالم سے فتویٰ پوچھو۔ جب عالم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے گیا تب یہ پتا چلا کہ ہاں بخشش ہو سکتی ہے۔ ایک عالم سے جب دین کا علم لیا تو اس علم کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ کھل گیا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پر علم کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے جڑیں، بردرز سے، جھوٹے فتویٰ دینے والوں سے نہیں جڑیں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، وہ آپ کو بچائیں گے۔ ایک صحابی نے کسی صحابی سے فتویٰ پوچھ لیا، زخم لگا ہوا تھا سر پہ، کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اگر میں غسل نہ کروں تو کیا چل جائے گا؟ کہا نہیں غسل تو کرنا پڑے گا۔ بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، ہاں بغیر علم کے فتویٰ دے دیا کہ نہیں غسل تو کرنا پڑے گا بھائی، زخم سر پہ کتنا بھی، حالانکہ سر پہ زخم ہو تو تیمم بھی کر سکتا ہے۔ جنبی آدمی غسل کی جگہ پہ تیمم بھی کر سکتا، نہیں پتا تھا، بغیر علم کے فتویٰ دیا، انہوں نے نہا لیا، نہانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ تک جب بات پہنچی، رسول اللہ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے قتل کر دیا اس کو۔ بغیر علم کے فتویٰ دینے سے انسان کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کہا قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ تو علم آپ کی دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کی آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، علم کا موضوع تو بہت بڑا موضوع ہے، ساری باتیں لالچ لگتا ہے کبھی کبھی جب لوگ غور سے سنتے ہیں کہ ساری باتیں کہہ دی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سچا علم حاصل کرنے والا اچھا طالب علم بنائے، ہم کو سیکھیں۔ آخری میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ اہل علم ہے، ان سے سیکھیں۔ ایک ایسا صرف یہ نہ سوچیں جلسوں میں جا کر کے دین کا علم حاصل ہو جائے گا، ایک سبقن ایک کتاب پڑھیں، اصول ثلاثہ پڑھیں، قواعد اربعہ پڑھیں، تقویۃ الایمان پڑھیں، کتاب التوحید پڑھیں، عقیدے کی یہ چیزیں سیکھیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی چیزیں سیکھیں، ایک پروگرام کریں دن بھر کا، نماز سمجھ کر نماز پڑھو، پورے دن کا پروگرام کریں، 2-3 علماء کو بلائیں، اور جو نماز میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، نماز میں جو اذکار آپ پڑھتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں، اس کو سیکھیں۔ پہلے سیکھیں کہ آپ کی بیسک چیزیں کون سی جو آپ کی ضرورت ہے دین میں، نماز سیکھیں، روزے کے مسائل سیکھیں، زکوٰۃ کیسے دینا ہے سیکھیں، حقوق ایک دوسرے کے سیکھیں۔ تقریریں سن کر کے صرف دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، صرف جلسوں سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، جلسے صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل علم حاصل کیا جاتا ہے دینی مجلسوں سے، دروس سے، علماء سے جڑیں اپنے علاقے کے، اور اگر علاقے کے علماء نہیں میسر آ رہے الحمدللہ آج کل یوٹیوب پہ معتبر علماء کے آپ کو دروس ملیں گے۔ شیخ ابو رضوان محمدی عقیدے کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے دروس سنیے، اصول ثلاثہ، قواعد اربعہ، کشف الشبہات، کتاب التوحید، سارے شیخ ابو رضوان محمدی مہاراشٹر والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہماری زبان میں الحمدللہ دین بیان کر رہے ہیں۔ عبادات کے موضوعات پر سیکھیں، دکتور نسیم مدنی ان کے ماشاءاللہ پروگرام چلتے ہیں، بہت سارے علماء، شیخ کفایت اللہ سنابلی، شیخ عنایت اللہ مدنی اور شیخ عبدالعظیم مدنی، شیخ عبدالحسیب مدنی، بہترین قسم کے علماء ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ کوئی دینی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم کو اپنے علماء کو چھوڑ کر کسی اور عالم کے در
ہاں یہ ڈاکٹر اسرار کا لوگ سن رہے ہیں, کوئی طارق مسعود کو سن رہا ہے. بھائی دین کے کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے علماء نہیں بیان کر پا رہے, تو آپ کو یہاں وہاں گمراہ لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے. دینی مسئلہ چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, اس کو بیان کرنے کے لیے یوٹیوب پر بھی ہمارے الحمدللہ معتبر علماء موجود ہیں. تفسیر آپ کو سننی ہے, شیخ عبدالعظیم کی تفسیر سنیں, شیخ جلال الدین قاسمی کی تفسیر سنیں, شیخ ثناء اللہ مدنی کی نے بھی تفسیر کی ہے, ان کی تفسیر سنیں. جو موضوع پر بھی آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے, معتبر سلفی علماء الحمدللہ نہ صرف زمینی سطح پر لوگوں کو دین کا علم دے رہے ہیں, بلکہ انٹرنیٹ پر بھی ان کے دروس موجود ہیں. ان سب کو چھوڑ کر کے آدمی جا رہا ہے ڈاکٹر اسرار کو سن رہا ہے, جاوید احمد غامدی کو سن رہا ہے, طارق جمیل کو سن رہا ہے, طارق مسعود کو سن رہا ہے. ہاں معتبر سورس سے دین کا علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.